أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 سے 104۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ گزشتہ آیات میں کفار کے قیامت کے دن اپنی غلطیوں کے اعتراف کرنے کا تذکرہ ہے کہ وہ کہیں گے قیامت کے حالات و واقعات کو دیکھ کر کہ ہم یقیناً غلطی پر تھے، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ پیغمبروں نے تو ہمیں سارا کچھ بتایا، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا، توجہ نہیں دی، عمل نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات بتائی ہے کہ کافروں، تمہارے قیامت کے دن اس اعتراف جرم کی وجہ سے مت سمجھنا کہ تم سے کوئی رعایت برتی جائے، کیونکہ اس دن اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی ندامت ہے، اگر تمہیں کوئی شرمندگی ہے، اگر تمہیں اپنے غلط ہونے کا کوئی احساس کرنا ہے تو اس دنیا کی زندگی میں کرو، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بطور خاص انہیں تو بالکل ہی فائدہ نہیں ہوگا جو کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت مبارکہ میں مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جن کو
تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا کرنے والے سمجھے بیٹھے ہو، یاد رکھنا کہ قیامت کے دن ان کی بے بسی کا یہ عالم ہوگا۔ آج جنہیں تم تمام اختیارات کا مالک سمجھتے ہو نا، اپنے ہر مسئلے کا حل انہیں سمجھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو کل قیامت کے دن یہی تمہارے معبود پتھر کے، لکڑی کے، اور اسی طرح لات، منات، عزا، اور اسی طرح وہ جن، وہ شیاطین یا وہ انسان جو خود یہ خواہش رکھتے تھے کہ لوگ ہماری پوجا پاٹ کریں، لوگ ہمیں اللہ کے علاوہ پکاریں، سجدے کریں، ایسے سب معبودوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہاری آنکھوں کے سامنے جہنم کا ایندھن اور بالن بنا دوں گا، تاکہ تمہیں قیامت کے دن مزید رسوائی کا سامنا کرنا پڑے کہ دنیا کے اندر جن سے اتنی عقیدتیں، محبتیں کرتے تھے، جن کی شان و شوکت بیان کرتے تم تھکتے نہیں کہ یہ یوں کر دیتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے، قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا کر جہنم میں جلایا جائے گا، اور تمہیں یہ بتایا اور سمجھایا جائے گا کہ یہ تو اتنے بے بس تھے، اتنے بے بس تھے کہ یہ آج اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں، بلا جسے جہنم میں پھینک دیا جائے، بلا وہ بھی کبھی معبود اور الہ ہوا کرتا ہے، اور پھر صرف ان معبودوں کو ہی نہیں پھینکا جائے، ان کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو، یعنی اے مشرکو تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں جلایا جائے گا، کیونکہ تم نے اللہ کا در چھوڑ کے ان کو اپنا رب بنایا، ان کو اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا سمجھا، اس لیے آج تمہیں بھی جہنم کی آگ میں ایندھن بنا کر جلایا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے بتایا ہوا ہے نا پہلے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے بیوی بچوں گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فکر کر لو کون سی جہنم؟ التی وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان بھی وہاں بالن اور ایندھن اور فیول کی طرح جل رہے ہوں گے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، اولاد کو، جن جن سے بھی ہمیں محبت ہے، آج انہیں اس قرآن سے جوڑ لو، آج انہیں قرآن سیکھنے سکھانے پر لگا دو کہ شاید اللہ انہیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما دے، ورنہ جو شخص شرک کے اوپر ڈٹا رہا اور اسی حال میں مر گیا، اس کا حال اور انجام بہت برا ہو، وہ جہنم کا ایندھن بن کے جلے گا جہنم میں اپنے معبودوں کے ساتھ۔ میں جمعہ کے دن والدہ محترمہ کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے گیا تو قریب ہی ایک قبر پہ میری نظر پڑی، تو یقین کریں میں بہت افسردہ ہوا کہ ایک مسلمان کی قبر ہے، اور اس کی قبر کے اوپر جو وہ پتھر کی جو سلیٹ اور تختی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی اتنا واضح اور کھلم کھلا شرک لکھا ہوا، یعنی اپنے مردوں کو قبر میں اتار کر بھی وہاں قبر کے اندر بھی غیروں کو پکارا جا رہا ہے کہ شاید یہاں بھی وہی کام آئیں گے، وہاں ان معبودوں نے کوئی کام نہیں آنا۔ اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ تم اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنا کر جلا دیے جائیں گے، اور ساتھ اللہ پاک نے پھر خود
بھی اس پہ یہ تبصرہ خود بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ بھلا جنہیں جہنم میں جلا دیا جائے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، جو تمہیں نہ بچا سکیں، تو بھلا وہ معبود ہو سکتے ہیں، بھلا وہ الہ ہو سکتے ہیں، مشکل کشا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے جہنم کی سختی کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں یہ حالات ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے آگے کچھ آیات کے اندر اللہ پاک نے اہل توحید کا تذکرہ فرمایا، اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ قرآن مجید تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے۔ جب مشرکین کا اور ان کے برے انجام کا تذکرہ ہوگا، ساتھ ہی فوراً اہل توحید کا تذکرہ بھی کر دیا جائے کہ دوسری طرف توحید والے بھی تو ہوں گے نا۔ ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا ماننے والے، بگڑی بنانے والا ماننے والے بھی تو وہاں پہ میدان محشر میں موجود ہوں گے نا۔ ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ پاک نے ان کے اچھے انجام کا اور انہیں ملنے والی کئی نعمتوں کا اور ان کے دیگر احوال کا تذکرہ فرمایا ہے آیات زیر تفسیر۔ اور پھر آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا کہ یہ سارے حالات جب پیش آئیں گے، ان سارے حالات کو جب مشرکین بھی اور اہل ایمان بھی فیس کر رہے ہوں گے، وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ کون سا قیامت کا دن؟ جس کی ہولناکی اور سختی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان جیسی مضبوط مخلوق جس کی وسعتوں کا انسان کبھی بھی شاید اندازہ نہ کر سکے، وہ آسمان اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے کوئی خط لکھنے والا، کوئی کتاب لکھنے والا، کوئی کاتب کوئی چیز لکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو رول کر کے، فولڈ کر کے، اس کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ آسمان کو ہم قیامت کے دن اس طرح لپیٹ کر رکھ دیں، لپیٹ دیا جائے، آسمان کی بساط لپیٹ دی جائے۔ اللہ اکبر! گویا کہ یہ آسمان جس کے اندر ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے، سورج، چاند، ستارے بھی ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں، اور اس سے اوپر بھی بہت کچھ ہے۔ یہ آسمان اس طرح لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیے جائیں گے تو پھر باقی مخلوقات، انسان، جن وغیرہ، ان کی کیا وقت ہوگی اس تک، جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات کی بساط اور ان کی کہانی لپیٹ کر رکھ دی جائے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم سارا نظام کائنات درہم برہم کرنے کے بعد، سارا کچھ لپیٹنے کے بعد، تمہیں قبروں سے ویسے ہی پیدا کر کے میدان محشر میں اکٹھا کریں گے جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے جوان کر لیا تھا، اسی طرح بالکل دوبارہ تمہیں پیدا کر لیا جائے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، انکم بے شک تم وما تعبدون، تم سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ آیت میں چل رہا تھا۔ وما، اور جنہیں تعبدون تم پوجتے ہو، یعبدون وہ پوجتے ہیں اور تعبدون تم پوجتے ہو، وما تعبدون اور جنہیں تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ یہ جو ما ہے یہ عام طور پہ غیر عاقل مخلوقات، جنہیں عام طور پہ شعور نہیں ہے نا، وہ مخلوقات جیسے پتھر ہیں، جیسے جانور ہیں، اس طرح کی مخلوقات کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ لفظ عاقل اور غیر عاقل دونوں مخلوقات کے لیے مشترکہ بھی استعمال ہوتا ہے۔
اور یہاں شاید اللہ پاک ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کے لیے، شاید اللہ پاک ان کی بے وقتی بیان کرنے کے لیے ان کے لیے ماں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جنہیں تم پوجتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، حسبو، ایندھن ہے، فیول، ایندھن جس سے آگ جلائی جائے، حسبو جہنم، جہنم کا ایندھن ہے یا جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم، تم، لہا، اسی میں، یہ لہا جار مجرور، اس کا مقام آخر میں ہوتا ہے، لیکن یہ اگر پہلے آ گیا ہے واردون سے تو اس سے اس پہ زور دینا مقصود ہے، حسر ہی کا معنی پیدا کر لیں گے، لہا، اسی میں، اس ہی میں، واردون، داخل ہونے والے ہو، وارد ہونے والے، انتم لہا، ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، یعنی یہ کدھر لوٹ رہی ہے، جہنم، جہنم کی طرف، کیونکہ جہنم کے لیے جتنے بھی الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں نا، نارن ہے، جہنم ہے، وہ سب مؤنث ہوتے ہیں، اس لیے لہو کی بجائے لہو ہوتا تو پھر تو ہو مذکر ضمیر ہونی، اور ہا مؤنث ضمیر ہے، لا، اس ہی میں، واردون، داخل ہونے والے ہو، فائلون، واردون، وارد ہونا یعنی داخل ہونے والے ہو، انتم لہا، یہ اصل میں لہا اصل میں فیہا کے معنی میں، کہ تم فیہا، اسی میں، واردون، داخل ہونے والے ہو، اگرچہ پہلے بھی کہہ دیا کہ تم اور جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے، لیکن پھر مزید تاکید کے لیے بتا دیا کہ اہل ایمان تو پھر بھی، جو گناہ گار اہل ایمان ہوں گے وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سزا جہنم کی پا کر جہنم سے نکل جائیں گے نا، لیکن تم صرف اور صرف جہنم میں داخل ہونے والے، تم صرف اسی میں داخل ہونے والے ہو، جہنم کے علاوہ کہیں اور تمہارا داخلہ ہونا ہی نہیں۔ اللہم لا تجعلنا من، لو، اگر، کانا، ہوتے، ہاؤلائی، یہ، لو کانا ہاؤلائی، اگر یہ ہوتے، آلہتن، معبود، ہاؤلائی دیس کے معنی میں، آلہتن، معبود، ما وردو، نہ داخل ہوتے، ما وردو، نہ وہ داخل ہوتے، ہاں اس میں، جہنم میں، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، جہنم میں، وَكُلٌّ، اور سب کے سب، یعنی یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے نا وہ سب کے سب، وَكُلٌّ، اور یہ سب، فیہا، اسی میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے، یہ فیہا بھی شروع میں آیا جار مجرور، تو اس لیے یہاں بھی اس میں رہنے والے ہیں کی بجائے اسی میں رہنے والے ہیں، یعنی جہنم سے نکل کر کہیں جنت وغیرہ میں جانے کا کوئی امکان نہیں ان کا۔ اللہم لا تجعلنا، لہم، وہ، فیہا، اس میں، وہ کون، شرک کرنے والے، کفر والے، اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنانے والے، اور جن کو معبود بنایا گیا اور ان کی رضامندی شامل تھی، کچھ ایسے معبود بھی بنائے گئے ہیں نا کہ جن کی رضامندی نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں معبود بنائیں، ہم سے مدد مانگے، ہمیں پکاریں، ہمیں سجدے اور یہ سارے سلسلے کریں، وہ نہیں چاہتے تھے، جیسے انبیاء کرام ہیں اور جو صحیح اور سچے اولیاء کرام ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری پوجا پاٹ کریں۔ اللہ پاک نے تو یہاں
سب کو کہہ دیا نا کہ تم اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، لیکن سب اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ اولیاء اللہ یا وہ انبیاء کرام یا نیک لوگ جو خود نہیں چاہتے تھے لیکن لوگوں نے انہیں پوجا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کے دن فرمائیں گے نا سورہ مائدہ میں کہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا میں جب تک ان میں رہا اتنی دیر تک تو میں ان کو سمجھاتا رہا، اب جب میں دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد یہ کیا کرتے رہے یہ تو بہتر جان۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی وہ انبیاء کرام یا نیک لوگ جنہیں لوگ پوجتے رہے لیکن انہوں نے لوگوں کو بالکل ایسی کوئی موٹیویشن نہیں دی، نہ ان کی خوشی تھی اس میں، بلکہ وہ تو اس پر خفا اور ناراض ہوتے تھے، بلکہ ان کی تو زندگیاں لوگوں کو اللہ کی توحید سکھانے میں گزر گئی۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ آگے الگ سے بھی آ رہا ہے کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں۔ لہم، ان کے لیے، مشرکوں کے لیے اور جو چاہتے تھے کہ ہماری عبادت کی جائے، فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، زفیرن، گدے جیسی آواز ہوگی، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یسمعون، نہیں سنیں گے، یعنی اتنی ہولناک آواز ہوگی، جہنم کی آگ کی اپنی آواز بڑی ہوگی، اور پھر اوپر سے یہ شدت عذاب کی وجہ سے یہ جہنمی بھی گدھے کی طرح کی آوازیں نکالیں۔ اللہم لا تجعلنا، دنیا کے اندر آگ کا الاؤ جلایا جائے نا، پانبڑ، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اس میں سے آواز آتی ہے، آگ کی آواز ہوتی ہے، آگ کی آواز ہوتی ہے، چھوٹی سی اتنی کو آپ آگ جلا دیں اور کوئی پرالی یا کوئی ایندھن یا خشک لکڑیاں، تو اس کے اندر سے جب آگ بلند ہوتی ہے آواز آتی ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ اللہ محفوظ فرمائے اتنے بڑے پیمانے پر، اتنی بڑی وہ کوانٹٹی کے اندر آگ ہوگی، اور دنیا کی آگ سے تقریباً 70 گنا گرم، اس کی آواز کیسی خطرناک ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو پکارنا، کوئی کسی سے بات کرنا، کوئی آواز، کوئی ایسی چیز نہیں سنی جائے گی۔ تو شور اتنا ہوگا آگ کا، اور ان کا اپنا بھی گدھے جیسی آواز نکالنے کا، اور گدھے کی طرح رینگیں گے، تو اس کی آواز ہوگی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، یہاں سے آگے ذکر شروع ہو رہا ہے ایمان والوں کا، صحیح عقیدے والوں کا، توحید والوں، صرف ایک اللہ کو اپنا معبود برحق ماننے والوں، اور اس میں وہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ بھی شامل ہیں کہ جنہیں لوگ پوجتے رہے لیکن ان کی رضامندی کے بغیر یا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، جو سبقت لے گئے۔ سبقت کیا چیز لے گئی اس کا آگے ذکر آ رہا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، سبقت لے چکی، لہم، ان کے لیے، سبقت لے چکی یا پہلے سے طے ہو چکی، لہم، جن کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسنہ، بلائی، اچھا نتیجہ، اچھا انجام، خوش قسمتی، سعادت مندی۔ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بلائی طے ہو چکی، یعنی ان کی تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، اور وہ اللہ پاک نے اپنے علم کے زور پر، علم کے بل بوتے پر یہ پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ لوگ ہیں، یہ گمراہ نہیں ہوں گے، یہ شرک کی طرف نہیں جائے، اللہ نے لکھ دیا۔ اللہم اجعلنا من الحسنہ جو ہے
یہ احسانو کی مؤنث ہے، حسنون ہوتا ہے اچھا، احسانو کا معنی ہوتا ہے سب سے اچھا، بیسٹ. اور اگر کوئی مؤنث چیز سب سے اچھی ہو تو پھر اسے احسن کی بجائے حسنا، جیسے اصغر سے صغرا، اکبر سے کبرا. بندہ اگر ہوگا تو اکبر کہتے ہیں نا، تو خاتون ہوگی تو کبرا بی بی، صغرا بی بی. تو اسی طرح احسن سے حسنا، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بلائی طے ہو چکی، یعنی تقدیر لکھی جا چکی. اور وہ اللہ پاک نے ان ایمان والوں کے دلوں میں پہلے جھانک کے دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں میری توحید سے محبت ہے، شرک سے نفرت. تو ان کے لیے طے ہو گیا کہ یہ شرک نہیں کریں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے. اولئک، یہ لوگ، انہا، اس سے یعنی جہنم سے، مبعدون، دور رکھے گئے ہوں گے یا دور رکھے جائیں گے. اللہم اجعلنا. بعد دوری ہوتی ہے نا، بعد دوری، تو اسی سے ہے مبعد، جسے دور رکھا جائے. اور مبعدون جمع جنہیں دور رکھا گیا ہو یا جو دور رکھے گئے ہوں، وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں گے. اللہ اکبر. لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے. پہلی نعمت کیا ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، شرک سے بچنے اور توحید پر ڈٹے رہنے کا پہلا انعام اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے نجات اور جہنم سے دوری. دوسرا انعام لا یسمعون حسیسہا، لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے حسیس. حسیس ہلکی سی آہٹ کو کہتے ہیں. جب کسی جگہ مکمل خاموشی اور سائلنس ہو تو ہلکی سی بھی کوئی چیز گرے تو اس کی بھی آواز آتی ہے. کئی دفعہ تو کیڑوں کی بھی آواز آتی ہے. لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے حسیسا، آہٹ، آہٹ، لائٹ ساؤنڈ. ہاں اس جہنم کی، آخری ضمیر پھر لوٹ رہی ہے جہنم کے طرف، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا، جہنم کی آگ کی، وہ جو جہنم کے آگ کا جوش مارنا ہے نا، وہ تو کافر سنیں گے نا، انہیں تو کچھ اور سنائی نہیں دے گا. لیکن یہ توحید والے، ایمان والے، یہ اس جہنم کی ہلکی سی آگ سے بھی دور رکھے جائیں. تیسری نعمت اور تیسرا انعام وہم، اور وہ فی میں، ما جو، وہم اور وہ ہوں گے، فی ما، اس چیز میں یا اس جگہ میں، اشتہت، شہوات، خواہشات، اشتہت چاہیں گے، انفسہم، ان کے دل، وہم فی، اور وہ اس میں ہوں گے، مشتہت انفسہم، جسے ان کے دل چاہیں گے. کیا مطلب؟ وہ ایسی زندگی میں ہوں گے جس کی تمنا ان کے دل کریں گے کہ اس طرح کی زندگی ہونا میری، اس طرح کے محلات ہونا میرے. خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اپنی مرضی کی جگہ پر رہیں گے اور رہیں گے بھی ہمیشہ. کئی دفعہ کئی پارک ہوتے ہیں نا، بچوں کو کہا جاتا ہے لو بھائی 1 گھنٹے کے لیے یہ ٹکٹ ہے، 1 گھنٹہ ٹائم ہے، جتنا مرضی گھومو پھرو. یہ چڑیا گھر ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم ہے بھائی، 2 گھنٹے بعد واپس نکل آنا. شروع میں بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. بڑے بھی کئی ایسی جگہ ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں شروع میں. جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ خوشی کا گراف ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ واپسی نظر آ رہی ہو، باہر نکلنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. پھر بچوں کے بھی بڑوں کے بھی منہ لٹک جاتے ہیں. تو یہ ایسی
من چاہی جنت ہوگی کہ جس سے نکلنے کا تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں، نکلنے کی کوئی پریشانی نہیں، خالدون ہمیشہ رہیں گے من پسند جگہ پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسرا انعام ہے توحید کا، شرک سے بچنے کا۔ چوتھا انعام لا یحزنہم، لا یحزنہم، نہیں غمگین کرے گی انہیں الفزع، گھبراہٹ، الاکبر، سب سے بڑی، انہیں چھوٹی چھوٹی گھبراہٹوں نے کیا پریشان کرنا ہے، کیا غمگین کرنا ہے، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کر سکے گی۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے جب سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو قبروں سے نکالا جا رہا ہوگا، اس وقت بڑی گھبراہٹ میں لوگ ہوں گے، قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کا دن، اس سورج بالکل قریب، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، یہ اس دن کے متعلق۔ یہ ساری گھبراہٹیں ہی ہیں، سور کا پھونکے جانے کا وقت بھی گھبراہٹ کا وقت، میدان محشر کی ہولناکیاں اور سختیاں بھی گھبراہٹ کا وقت، لیکن سب سے بڑی گھبراہٹ کا وقت وہ ہوگا جب جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک مینڈے جانور کی شکل میں بلایا جائے گا، جنتیوں کو بھی دکھایا جائے گا کہ اسے جانتے ہو نا، پہچانتے ہو نا، وہ کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیا جائے اور کہا جائے گا اے جنتیوں، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے، تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، تم آج کے بعد یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کیونکہ آج موت کو موت آ گئی۔ اور یہی کام جہنمیوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا، جہنمیوں کے سامنے بھی موت کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اس کو ذبح کر دیں گے موت کو، اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد اے جہنمیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور وہ جہنمی موت کو ترسیں گے۔ اب یہ سب سے بڑی گھبراہٹ کا وقت یہ ہوگا کہ جب کسی مجرم کو یہ پتہ چل جائے کہ اب اس عذاب سے میں نے کبھی نکلنا ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ لا یحزنہم، نہیں غمگین کرے گی انہیں، توحید والوں کو، ایمان والوں کو، الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ۔ وتتلقی، اور ملیں گے ہم انہیں، الملائکۃ، فرشتے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور انہیں آگے سے لینے کے لیے آئیں گے فرشتے، اور فرشتے انہیں آگے سے لینے آئیں گے۔ اللہ، کتنا انعام ہے؟ 5واں انعام۔ فرشتے آگے سے استقبال کے لیے لینے آئیں گے، ریسیو کرنے کے لیے آئیں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور انہیں لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، اور ساتھ کہیں گے کیا؟ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے، ہذا یومکم، یہ ہے تمہارا دن، الذی، وہ دن جس کا کنتم، تھے تم، توعدون، وعدہ دیے جاتے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیا میں تمہیں نماز پڑھائی جاتی تھی، نیند قربان کروائی جاتی تھی، روزے رکھوائے جاتے تھے، نظریں جھکوائی جاتی تھیں، داڑیاں رکھوائی جاتی تھیں، پردے کروائے جاتے تھے، حلال کھانا ہے حرام سے روکا جاتا تھا، قرآن پڑھنے کے لیے تمہیں بلایا جاتا تھا، تمہیں کئی قربانیاں دینی پڑتی تھیں۔ تو یہ اس دن کے لیے تھا، سارا کچھ تمہیں کہا جاتا تھا نا کہ تمہیں اس کا ریوارڈ، بدلہ ضرور ملے گا۔ تو فرشتے
آگے ہو کر ان کو لینے آئیں گے اور ساتھ کہیں گے آؤ جناب تشریف لائیں، یہ ہے جس کا تم سے اس دن کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یوم، جس دن، یہ ایمان والوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے اچھے یا برے، ظاہر ہے ایمان والوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا میدان محشر میں، وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اور کفاروں، مشرکین اور باغیوں، سرکش لوگ، ان کو سخت عذاب سے اور بڑے سخت حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ سارے حالات کب پیش آئیں گے؟ یہ میدان محشر کے حالات یہ کب پیش آئیں گے؟ آگے اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرمایا کہ یہ سارا کچھ یوم، اس دن ہوگا، نطوی یعنی میدان محشر کی مزید کچھ وضاحت اور اس کے حالات کا مزید کچھ تذکرہ۔ یوم، جس دن، نطوی، ہم لپیٹ دیں گے، ہم رول کر دیں گے، فولڈ کر دیں گے۔ نطوی، ہم لپیٹ دیں گے، یطوی، وہ لپیٹ دے گا، تطوی، تو لپیٹ دے گا، اطوی، میں لپیٹ دوں گا، نطوی، ہم لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی، جس دن ہم لپیٹ دیں گے، السماء، آسمان کو، کا طرح، مانند، طی، لپیٹنے، طیّن یا طیّن، لپیٹنا، کا طرح، مانند، لائک، طی، لپیٹنے، السجلی، السجلی کے قاموس میں دو معنی لکھے ہیں عربی ڈکشنری میں۔ ایک معنی ہے اس کا کتاب یا رجسٹر، یہ معنی بھی کیا جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے لکھنے والا، کاتب۔ اگر اس کا پہلا معنی مراد لیا جائے کتاب یا رجسٹر تو پھر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کا طی، لپیٹنے کی طرح، السجلی، السجلی، رجسٹر کے، رجسٹر، کاپی، کتاب، ان کے لپیٹنے کی طرح۔ کس چیز کو؟ للکتبی، اوراق کو۔ پھر کتب کا ترجمہ اوراق کریں گے۔ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ پوری بک ہو چاہے ایک پیج ہو۔ تو للکتبی کا ترجمہ پھر اس صورت میں کریں گے اوراق۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ جس دن ہم آسمان کو کتاب کے یا رجسٹر کے کاغذوں کو لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، یعنی جس طرح کوئی رجسٹر یا کوئی کتاب، اس کے اندر کاغذ ہوں، پیپر ہوں، اوراق ہوں، صفحات ہوں، تو وہ رجسٹر اس طرح جب بند کر دیا جاتا ہے تو وہ اوراق سارے لپیٹے جاتے ہیں۔ رجسٹر اوراق کو لپیٹ دیتا ہے نا، جس طرح اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم آسمان کو، آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا معنی اگر کریں السجلی، تو پھر اس کا معنی، السجلی کا دوسرا معنی کریں کاتب، لکھنے والا، تو پھر ترجمہ یوں کریں گے، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کا طی السجلی، کاتب کے لپیٹنے کی طرح، للکتبی، کتابوں کو یا اوراق کو، جس طرح کوئی کاتب اوراق لکھنے کے بعد، کتاب کاپی میں لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، سمیٹ کے رکھ دیتا ہے، اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ یہ ہوا دونوں ترجموں کا کہ ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رجسٹر اوراق کو لپیٹتا ہے۔
رجسٹر کے اوراق کو لپیٹنے کی طرح، یا کاتب کے اوراق کو، جس طرح کاتب اوراق کو لپیٹتا ہے اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ زمر میں بھی اللہ پاک نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا والارض جمیعا قبضتہ، اور زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں، اور زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ زمین اللہ کی مٹھی میں کس طرح ہوگی، اور یہ آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں کس طرح لپیٹے ہوئے ہوں گے، جبکہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ ہیں، کیونکہ بایاں ہاتھ انسان میں کمزوری کی علامت ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں۔ تو یہ اللہ پاک کے ہاتھوں میں کس طرح زمین اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اس کی کیفیت اللہ پاک کی بہتر ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ پاک نے بیان کر دیا تو ہم نے اس کی تعویل نہیں کرنی، چونکہ چنانچہ یہ مطلب وہ مطلب نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ نے بیان کی ہے اپنی صفت، ہم اس پر ایمان لائیں۔ بہرحال اللہ پاک کی مٹھی میں یہ آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، کما، جس طرح بدأنا، ہم نے ابتدا کی، اول خلق، پہلی پیدائش کی، اول خلق، پہلی پیدائش کی، فرسٹ کریشن، نعید، ہم لوٹائیں گے اسے، نعید، ہم لوٹائیں گے اسے، یعنی انسان کو، جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پہلی تخلیق کی تھی نا انسان، ویسے ہی ہم دوبارہ اسے لوٹائیں گے، یعنی دوبارہ اس کو پیدا کریں گے، قبروں سے نکالیں گے۔ وعدن علینا، وعدہ ہے ہمارے اوپر، یعنی ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے، یعنی یہ وعدہ ہم نے کیا ہے تم سے کہ ہم تمہیں زندہ کریں گے اور جنت جہنم کے فیصلے کریں گے۔ انا، بے شک ہم، کننا، کرنے والے ہیں یا ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں، بے شک ہم، کننا کا یہاں معنی کریں گے ہمیشہ، کانا سے کننا، انا کننا، یقیناً ہم ہمیشہ سے، فاعلین، کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ وعدہ پورا کرنے والے۔ ہم نے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدے کو پورے کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وعدے پورے کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ آیت پڑھی تھی، آپ نے جب یہ بات فرمائی تھی نا کہ لوگوں تم اس حال میں اٹھائے جاؤ گے کہ تم بالکل ننگے بدن ہو گے اور ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے تمہارے، پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی ساتھ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس دن کا یقین نصیب فرما دے، اللہ اس دن ہمیں اپنے اہل ایمان توحید والے بندوں میں شامل فرما، اللہ قیامت کی گمراہٹوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔